یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد القضاء بظلم کوئی قصہ مختصر بلغ الهدى لكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار شادیارم، آبا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعلم شانہ وعزائسہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، فخر کائنات، مبدأ کائنات، خلاصہ کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، سر کائنات، وجود کائنات، شفیع اسرار کے دولہ، ہم سب کے آقا و مولا و ملجا و مابا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار و انبار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محتشم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں اور بالخصوص اسٹیج کی زینت استاد گرامی ابرا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یعقوب احمد طیب صاحب نقشبندی زیدہ شرف کو رحمت برکاتہ العالیہ و دیگر سامعین مشاہدان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، یہ حسین خوبصورت محفل پاک جس کا انعقاد چاچا جی محمد عاشق صاحب باریہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کی شادی کے موقع پر کیا، اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس شادی کو اللہ رب العزت باعث برکت بنائے، اور الحمدللہ ایسی شادیوں میں برکت ہی ہوتی ہے کہ جن کی ابتدا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے ہونا ہے۔ اور دین اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر جو ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر 29واں پارہ ہے، رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے حیات اور موت، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزما لیں۔ توجہ، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، ہم دیکھیں کس کا عمل اچھا ہے، کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کس کے عمل اچھے ہیں۔ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم تمہارے اعمال دیکھیں، کون ہے جو اپنے رب کے حکم پر، وہ خالق کائنات عز و جل کے حکم پہ چلتا رہا، اور رسول کائنات جو اس کائنات کی وجہ ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، کون ہے جو ان کے اسوہ کو اپناتا رہا، ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتا رہا، ان کے طریقے پہ چلتا رہا، جو وہ دین دے کر کے، جو حسین آپ ادائے اور حسین زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھا کر کے اللہ
رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے حبیب کے راستے میں کون کون چلتا ہے، میرے حبیب میرے رسول کے طریقے پر کون چلتا ہے۔ اب دنیا گزارنے کا یہ ہمیں جو حیات ملی، زندگی ملی، اور ہمیں جو موت اللہ رب العزت نے بعد میں زندگی کے بعد موت عطا کرنی ہے، فرمایا یہ صرف امتحان ہے، ہم تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ بھائی ہمیں تو اعمال کے لیے پیدا کیا گیا، وہ کون سا عمل ہے، پھر کیسے اعمال ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، سمجھو کیسے اعمال ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، وہ کس طرح زندگی گزارنا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وہ کیسا طریقہ ہوگا، وہ کیسا طریقہ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، توجہ جو اللہ کو پسند آ جائے وہ طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے بتا دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کون سا طریقہ اچھا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، فرمایا زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ میرا حبیب ہے، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے محبوب ہے، کائنات کے والی ہے، نبیوں کے سردار ہے، سارے نبیوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ مقصد تخلیق کائنات، جو اگر نہ ہوتے تو اللہ فرماتا میں تو آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، میں نے تو اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بیٹا تو اپنے محبوب کی خاطر، حضرت نوح کو بیٹا تو اپنے محبوب کی خاطر، حضرت ابراہیم کو بیٹا تو اپنے محبوب کی خاطر، حضرت اسماعیل کو بیٹا تو اپنے محبوب کی خاطر، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الغرض 1,24,000 انبیاء اب وہ بے جو اس کائنات کے اندر آئے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان تمام کو اپنے محبوب کی خاطر بھیجا، میں نے ان تمام کو اپنے محبوب کی خاطر بھیجا، اور یہ سارے کہانی سجائے حضور علیہ السلام کے لیے، فرمایا یہ اسی لیے دعا حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، کیا فرمایا زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ہے مقصد، فرمایا ہم تو یا رسول اللہ آئے بھی یہاں آپ کے لیے، اور جب اٹھیں گے بادشاہ کی طرف جائیں گے پھر بھی آپ کے لیے، ہم نے دنیا کے اندر بھی آپ کے خاطر آئے، اور محشر کا دن جو سجایا جائے گا وہ بھی حضور کی عظمت کا اظہار ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دکھائی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارا وہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے اٹھے، ہم کیسے بیٹھے، ہم کیسے کھائے، ہم کیسے پیے، ہم کس طرح زندگی گزارے، ہم کیسے شادی کریں، ہم کیسے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، کیسے ہم باپ بنے، کیسے وہ ایک مرد کا یہ کیسا کردار ہے، یہ سب ہمیں ملتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر تم باپ ہو تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، اگر تم اولاد ہو تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کی سنت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا عبادت کا طریقہ، آپ کا نماز کا طریقہ جیسے ایک اسوہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے رسول نے نماز کیسے پڑھی، ہم اس طرح نماز پڑھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیام کیا ہم ویسے قیام کریں، جیسے حضور نے رکوع کیا ہم ویسے رکوع کریں، جیسے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا ہم ویسے سجدہ کریں۔ تو صرف نماز ہی نہیں، نماز کے اندر بھی حضور کا اسوہ ہے، اور اسی طرح حج کے اندر بھی حضور کا اسوہ ہے، اور روزے کے اندر بھی حضور کا اسوہ ہے، زکات کی ادائیگی میں بھی حضور کا اسوہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، ہر موڑ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے زندگی کے ہر موڑ کو دیکھنا ہو کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیادت طریقہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں ہمیں نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے ہم کیا بنتے ہیں؟ ہم نمازی بنتے ہیں۔ ہم حج کریں تو حج کر کے ہم حاجی کہلواتے ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات رب کے محبوب کی نشان ہے، ہم نماز پڑھیں تو نمازی بنتے ہیں، لیکن آقا نماز پڑھے تو نماز بنتی ہے۔ یہ فرق ہے کہ آقا نماز پڑھے تو نماز بنتی ہے، حضور حج فرمائے ہم حج کریں تو حج بنتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام حج کرے تو خود حج بنتا ہے۔ حضور حج کرے تو خود حج بنتا ہے، یعنی حج کو دیکھے، زکات کو دیکھے، روزے کو دیکھے، نماز کو دیکھے تو ہمیں ساری ادائیں نبی علیہ السلام کے نظر آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی وہ نماز بن گئی، جس طرح حضور نے حج کیا، جیسی جیسی ادائیں اپنائی وہ ہمارے لیے حج بن گیا، ہمارے لیے عبادت وہ بن جاتی ہے جو حضور کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام بانی شریعت ہے، صاحب شریعت ہے، جیسے جیسے وہ کرتے جاتے ہیں وہ شریعت بنتی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے جہاں ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، وہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں شادی کرنا بھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شادی کرنا یہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو اسوہ پہ ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑی مبارک شادی ہے کہ جس کا انعقاد محفل میلاد مصطفیٰ سے ہوا۔ آج ہم شادیوں میں کیا نہیں کرتے، یہ ہمارے رسول کی زندگی میں نہیں، یہ ہمارے آقا کی زندگی میں نہیں، یہ صحابہ کی زندگی میں نہیں، یہ اہل بیت کی زندگی میں نہیں، یہ اولیاء کرام کی زندگی کے اندر نہیں۔ جو رسول اللہ کے طریقے پر چل رہے تھے وہ اس طرح شادیاں نہیں کرتے تھے کہ ان کی شادیوں کے اندر صرف جو ہے یہ ڈھول دھماکہ ہو یا بینڈ باجا ہو، بلکہ ان کی شادیاں ویسے ہوتی تھی جیسے رسول کائنات کی شادی ہوتی، جیسے حضور کو دیکھا انہوں نے صحابہ نے، انہوں نے ویسے سادہ شادیاں کی، اور ان کے اندر اللہ کے گرامی قدر شادی تو بعد کی بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ شروع سے لے کر آخر دور تک چلتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ رشتہ طے کرنا ہے۔ آج سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے بچوں کا رشتہ دیکھنا ہے، بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے، تو فرمایا 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رشتہ پسند کیا جاتا ہے، یہ شادی کی ابتدا ہے نا، یہ شادی کی ابتدا ہے، فرمایا جب رشتہ پسند کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جس عورت کو پسند کرنا ہو، اپنے بیٹے کی دلہن بنانا ہو، تو فرمایا سب سے پہلے 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے کیا ہے؟ وَلِحَسْبِهَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان کیسا ہے، اونچا خاندان ہے اور لوگ اونچے خاندان کو دیکھ کر شادیاں کر لیتے ہیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جب شادی کرنی ہو، رشتہ دیکھنا ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ فرمایا والی مالیہا، دولت کو دیکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھی جاتی ہے۔ ایک تو خاندان دیکھا کہ خاندان اونچا ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب دوسرے نمبر پر حضور فرماتے والی مالیہا، لوگ مال و دولت دیکھتے ہیں، دولت دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دولت زیادہ ہے، دیکھا یہ بڑا مالدار ہے، اس کی بڑی حویلیاں ہیں، اس کی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور اس کے بعد بڑے بنگلے ہیں، اس کے بعد بڑی گاڑیاں ہیں، اور مال جو ہے وہ کثیر ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے، تو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ فرمایا ایک تو حسب و نسب خاندان، دوسرا جو ہے وہ مال دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور مال و دولت کو دیکھ کر بھی لوگ جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز والی جمالیہا، لوگ دیکھتے ہیں حسن و خوبصورتی، حسن و جمال،
اور جو ہے وہ ان کو خوبصورت لگے شادی کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ بڑی اہم چیز جو آخر میں حضور نے بیان فرمائی. فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنے بچوں کا رشتہ ہوتا ہے کس وجہ سے؟ فرمایا والی دین. فرمایا لوگ دین دیکھ کر بھی اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں. فرمایا چار چیزیں ہیں: حسب و نسب دیکھ کر، مال دیکھ کر، اور پھر حسن و جمال دیکھ کر، اور دین کو دیکھ کر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو، آخری چیز کو پہلے دیکھو. والی دین کی فرمایا یہ دین جو ہے یہ سب سے پہلے دیکھو کہ جس بچے کا رشتہ کر رہے ہو، جس بچی کا رشتہ کر رہے ہو، جس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہو، خاندان جو ہے وہ بنا رہے ہو. فرمایا سب سے پہلے یہ نہ دیکھو کہ اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، یہ نہ دیکھو اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے، یہ کتنا امیر ہے، اور یہ نہ دیکھو کہ یہ کتنا حسین و جمیل ہے، بلکہ فرمایا سب سے پہلے والی دین کی سب سے پہلے دین دیکھو اس کا دین کیسا ہے، اس کا اسلام کیسا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، یہ کیسا جو ہے کیسا خاندان ہے، کیا دینی خاندان ہے، بچی دین والی ہے اور دین پڑھی ہوئی ہے. فرمایا یہ سب سے پہلے دیکھو. اگر تم نے عورت اپنے جو ہے وہ بچے کا رشتہ کرنا ہے تو تم نے عورت کی خوبیاں دیکھنی ہے تو فرمایا پہلی تین خوبیوں کو چھوڑ کر آخری خوبی جو ہے وہ اپنا لو. فرمایا سب سے پہلے دین دیکھو، سب سے پہلے دین دیکھو. فرمایا جب دین بہتر ہوگا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا خاندان ہی بہتر ہو جائے گا. پھر جو ہے یہ ہو سکتا ہے حسن و جمال بھی ہو اور خاندان بھی اونچا ہو اور مال بھی کثرت کے ساتھ ہو، لیکن دین نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ گھر برباد ہو جائے، حیران ہو جائے، بچوں کی تربیت نہ ہو سکے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دین اچھا ہوگا، حسن و جمال بھی نہیں، اونچا خاندان بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، اگر دین اچھا ہے تو تیرے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، تیری اولاد نعمت بن جائے گی، تیری اولاد اچھی ہوگی. اگر ان کو دین کے لیے ان کو جو ہے ان کی بگڑی بڑھ جائے گی، ان کی دنیا آخرت سے بڑھ جائے گی. ایک عربی شاعر ہے، اس نے جو ہے عربی کے اندر کلام لکھا. اس نے اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر اس نے کہا جی میں نے تم پر اس وقت احسان کیا جب ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے. بچے پوچھنے لگے ابا جان ہم پر اس وقت کون سا احسان کر دیا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت کون سا احسان کیا؟ وہ عربی شاعر، وہ زیرت آدمی، وہ کہنے لگا میں نے اس وقت تم پر اس طرح احسان کیا کہ میں نے نہ حسن و جمال کو دیکھا تمہاری ماں کے گناہوں کے لیے، تمہاری ماں سے رشتہ کرنے کے وقت میں نے نہ حسن و جمال دیکھا، نہ میں نے مال و دولت دیکھا، نہ میں نے اونچا خاندان دیکھا، بلکہ میں نے تمہاری ماں کا دین دیکھا. یہ کتنی دیندار ہے. میں نے اپنی شادی کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا انتخاب دین کا کیا. اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا یہ قرآن پڑھنے والی ہے؟ کیا یہ گھر کو سنبھالے گی؟ کیا میری اولاد بہتر ہوگی؟ میری اولاد کو قرآن پڑھنا آئے گا؟ ظاہر ہے جو عورت دین کے ساتھ تعلق رکھے گی وہ بچوں کو بھی لوریاں قرآن کی سنائے گی، وہ بچوں کو بھی لوریاں قرآن کی سنائے گی اور بچوں کو بھی دیندار بنائے گی. اگر خود دیندار ہو. حضرات گرامی قدر یہ ہے شادی نبی علیہ السلام نے تو شروع سے لے کر جب رشتہ طے کرنا ہے اس وقت سے لے کر حضور علیہ السلام نے آخر تک نکاح اور پھر جو ہے وہ بعد والی ولیمے والی تقریب حضور علیہ السلام کا اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم جو ہے اس کو پڑھے نہ، اس کو سنے نہ، اس کو دیکھے نہ، ہم علماء سے پوچھے نہ تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم شادی کے موقع پہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے شادی کا انداز کیسا اپنانا ہے، ہم نے دولہے کو لینے چلنا کیسے ہے، ہم نے وہاں پہ جا کر کیسے نکاح کی تقریب کیسے کرنی ہے اور ہم نے دعوت ولیمہ کیسے کرنا ہے. ہم علماء سے دور، ہم جو ہے وہ دین سے دور، لیکن دین کے اندر سب کچھ موجود ہے، دین اسلام کے اندر سب کچھ موجود ہے. ہم کہیں آج ہمارا یہ رواج بن گیا کہ جس کی شادی کے اندر بینڈ باجے نہیں، ڈھول ڈمکے نہیں اور جس کے اندر شور شرابہ نہیں، ہم کہتے ہیں شادی میں
اور بھائی دین اسلام سے تمہارا تعلق ہے، ہمارا تعلق نہیں، ہم جو ہے اسلام سے بہت دور رہے۔ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے بینڈ باجے نہیں ہوتے، جس چیز کی ابتدا کی جاتی ہے اللہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جس نئے کام کی ابتدا کرو بسم اللہ پڑھ کے کرو، فرمایا تو یہ بھی شادی ہے، فرمایا جس کام کی ابتدا کرتے ہو اللہ کا قرآن پڑھ کے کرو، نعت مصطفیٰ پڑھ کے کرو، درود و سلام پڑھ کے کرو، اس کام کے اندر اللہ رب العزت برکات پیدا کرتا ہے۔ اللہ تیرا میں قدر یہ جو ہے وہ آج الحمدللہ بھائی محمد ظاہر صاحب، میں ان کو پھر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے خاندان ان کے فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھا پروگرام انہوں نے نکال کیا۔ اللہ رب العزت ایسے ہی ہمیں شادیاں کرنے کی اور شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی تقریب سجانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری بات حدیث پاک سن لیں، حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے روح گردانی کی، منہ پھیرا، تو فرمایا الیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح حضور کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، کیسے فرمایا؟ ہم حضور کی سیرت پڑھے، نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، ہم وہ سیرت پڑھے تو ہمارے گھر دنیا کے اندر جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب میں دعوت رات دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ایک رات